بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم 5ویں جماعت کی اردو کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا نام ہے حسن سلوک۔ یہ ایک بہت ہی اچھا سبق ہے، اس میں بہت ساری نئی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اس لیے آپ دھیان سے میرا بیٹا اور میری بیٹیاں اس سبق کو سنیے گا اور پڑھیے گا۔ سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں والا سوال ہے جو کہ ہر سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی سے کیا مراد ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کی نیکی کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھلائی جو ہے وہ کسی کی خیر خواہی کو کہتے ہیں، کسی کی اچھائی یا بہتری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکی سے مراد حسن اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نیکی حسن اخلاق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم سبق کی جانب آتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو پڑھیں گے، تاکہ جو مشکل الفاظ ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں ان کا معنی پہلے ہی پتہ ہو، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو رہے گی۔ سب سے پہلا لفظ ہمیں دیا ہے بیٹے عیش۔ عیش کا معنی ہوتا ہے سکھ یا چین، بے جا، بے وقت اور نامناسب۔ اس کے بعد ہے ٹٹولنا، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ بینائی، بینائی کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی۔ مہلک، مہلک کا معنی ہوتا ہے مار ڈالنے والی، ٹھیک ہے۔ جیسے مہلک بیماری آپ نے سنا ہوگا، یہ عام زندگی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شاندار کہتے ہیں بیٹے عالی شان کو۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تلفظ سکھایا گیا ہے، یعنی کچھ الفاظ کے تلفظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے شاندار، عیش و آرام، مہلک، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا مہلک کہتے ہیں، لیکن مہلک ہوتا ہے یہ۔ بے جا، پھر ہے اشتہار، بینائی۔ تو یہ وہ مشکل الفاظ تھے جن کے تلفظ کے بارے میں لکھنے والے کے مطابق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ظفر کے ابا جان ایک دفتر میں بڑے افسر تھے۔ وہ ایک شاندار مکان میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ شاندار کا مطلب کہ بہت اچھا، بڑا کہہ سکتے ہیں آپ۔ پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ، ایک ہی بیٹا تھا، ٹھیک ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی ان کا بیٹا، نہ ان کی کوئی بیٹی تھی، تو وہ اکلوتا اس کو کہتے ہیں۔ اکلوتی اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹا یا بیٹی ہو، اس کو اکلوتا کہتے ہیں۔ اکلوتا بیٹا مطلب ایک ہی بیٹا، اکلوتی بیٹی کا مطلب ایک ہی بیٹی۔ اسے ہر طرح کا عیش و آرام حاصل تھا۔ عام طور پر ماں باپ کا بے جا لاڈ پیار بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے، وہ ضدی اور مغرور بن جاتے ہیں۔ جب کسی بیٹے یا کسی بیٹی کو بھی بے جا عیش و آرام ملے اور بے جا لاڈ پیار ملے، یعنی بے تحاشا عیش و آرام اور بے جا لاڈ پیار ملنے سے بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں، وہ ضدی اور مغرور بن جاتے ہیں۔ لیکن ظفر ایسا نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے اچھا بچہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت نیک دل اور مہربان تھے اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی۔ وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر سکول جاتا تھا۔ کچی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کی نسبت غریب لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کچے گھروں میں رہنے والے لوگ۔ کچی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے اور نہ صاف ستھرے کپڑے، کیونکہ وہ غریب تھے اس لیے ان کے پاس نہ ہی کھلونے وغیرہ تھے اور نہ ہی صاف ستھرے کپڑے۔ ویسے تو ظفر کو اس بستی کے سبھی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی، ٹھیک ہے۔ ہمدردی کا مطلب کہ ان کے لیے اس کی سوچ اچھی تھی، نیک تھی، مگر عابد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا۔ نابینا کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ جس کو نظر نہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ صرف 2 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کیوں ختم ہوئی، کیونکہ بچپن میں 2 برس کی عمر میں، جب اس کی عمر 2 برس تھی یعنی 2 سال کا وہ تھا، تو اس وقت اس کو ایک مہلک بیماری یعنی مار دینے والی خطرناک بیماری لاحق ہوئی، یعنی اس کو بیماری ہوئی یا بیماری لگی، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، یعنی اس کو آنکھوں سے نظر آنا ختم ہو گیا۔ اب اس کی عمر 11 برس کے قریب تھی اور وہ ٹٹول کر چلتا تھا۔ ٹٹول کا مطلب کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کے، ہاتھ لگا کے پھر وہ چلتا تھا۔ جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتا رہتا۔ انگلیاں چٹکنے کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انگلیوں کو تھوڑا سا دبائیں تو اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں، تو اس کو انگلی چٹکنا کہتے ہیں۔ ظفر جب بھی اسے دیکھتا تو تھوڑی دیر کے لیے
थोड़ी देर इसके पास रुक जाता और हम दर्दाना लहजे में इसका हाल अहवाल पूछता। एक दिन ज़फ़र ने अपनी उर्दू की किताब में सफ़ेद छड़ी के बारे में पढ़ा। अब आपने ये भी ध्यान से मेरा बेटा यहाँ से सुनना है कि अब एक सफ़ेद छड़ी की बात की जा रही है यहाँ पे, जो आंखों से महरूम लोगों के पास होती है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने बताया कि जो सफ़ेद छड़ी होती है वो किन लोगों के पास होती है? आंखों से महरूम, यानी जो नाबीना लोग होते हैं, जिनको नज़र नहीं आता, उनके पास सफ़ेद छड़ी होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि नाबीना लोगों के हाथ में मजबूत छड़ी देखकर दूसरे लोग सड़क पार करने या रास्ता तय करने में उनकी मदद करते हैं। यानी इससे लोग उस रंग की छड़ी देखकर उनके हाथ में उनकी मदद करते हैं। ज़फ़र के दिल में ये ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो जो एक सफ़ेद छड़ी आबिद को भी मिल जाए। वो इस बात पर कई दिन तक गौर करता रहा। फिर उसने ये अज़्म किया, अज़्म का मतलब अहद किया, इरादा किया, या उसने एक नियत की कि वो अपने जेब खर्च में से पैसे बचाकर आबिद के लिए एक सफ़ेद छड़ी ज़रूर ख़रीदेगा। तो यहाँ से हमारे लिए एक और नसीहत भी है इस सबक में, इस लाइन में, कि जब भी हम किसी और इंसान की मदद करना चाहें, मेरे बेटे और बेटियाँ, आप क्योंकि अभी तालिब इल्म हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपको जो जेब खर्च मिले उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो आप किसी की मदद के लिए रखें। ठीक है, तो ज़रूर दूसरों की मदद करें। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप अपने जेब खर्च में से ही दूसरों की मदद किया करें। अगले दिन इसके चचा जान कोयटा से लाहौर आए और ज़फ़र की तालीम में नुमायाँ कारकर्दगी का हाल सुनकर, नुमायाँ कारकर्दगी का मतलब कि उसने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की होगी या उसकी पढ़ाई में जो प्रोग्रेस होगी वो बहुत अच्छी होगी, वो सुनकर जो है उसके चचा जान जो कि कोयटा से आए थे, उन्होंने 1000 रुपये का नोट इनाम के तौर पर दिया। यानी ज़फ़र को जो है वो 1000 रुपया इनाम मिला। ज़फ़र इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और उसने चचा जान का शुक्रिया अदा किया। इन पैसों से उसने सफ़ेद छड़ी खरीद कर आबिद को दे दी। अब देखें, जब उसको इनाम मिला तो आम तौर पर देखें बच्चे को खिलौने ले लेते हैं या अपने पसंद की कोई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन ज़फ़र क्योंकि एक अच्छा बेटा था और वो हमदर्दी रखने वाला बेटा था, ठीक है, आबिद के लिए उसके दिल में एक हमदर्दी थी, इसलिए उसने आबिद के लिए छड़ी खरीदने का सोचा और वो जो उसको इनाम मिला उस पैसों से अब वो छड़ी लेकर देगा उसको। आबिद को छड़ी देने के बाद ज़फ़र को ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो उससे पहले उसे कभी नहीं हुआ था। यानी वो एहसास ऐसा था, वो फीलिंग्स ऐसी थी जो कि उससे पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ आबिद भी छड़ी पाकर बहुत खुश था। यकीनन आबिद की ज़िंदगी आसान हो जानी थी, इसलिए आबिद को भी बहुत खुशी हुई जब वो छड़ी मिली। ज़फ़र के अब्बाजान का तबादले का मतलब बेटे ये होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जो लोग जो है वो मुलाजमत करते हैं गवर्नमेंट की ऐसे महकमों में, तो उनके तबादले अक्सर हो जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर। यानी वो एक शहर से उनकी जो नौकरी है वो किसी और शहर के उसी महकमे में किसी दफ्तर में वो चले जाते हैं। ज़फ़र के अब्बाजान का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हो गया। यानी पहले वो लाहौर में काम करते थे, फिर वो इस्लामाबाद चले गए। ज़फ़र भी उनके साथ चला गया। फिर ज़फ़र के अब्बाजान का तबादला जिस शहर में होता ज़फ़र भी उनके साथ साथ जाता। यूँ वो मुख्तलिफ़ शहरों के स्कूलों में पढ़ता रहा, नए नए दोस्त बनाता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ लाहौर की वो कच्ची आबादी और इसमें रहने वाला आबिद इसे याद ही ना रहा। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो कोशिश कर रहा था कि अच्छे दफ्तर में मुलाजमत कर ले। ये ज़फ़र की बात हो रही बेटे। एक दिन ज़फ़र ने अखबार में इश्तिहार देकर दरख्वास्त दी। कुछ दिनों बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। यानी आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई नौकरी आती है गवर्नमेंट की कोई मुलाजमत आती है तो पहले इश्तिहार आता है उसका अखबार में, तो इश्तिहार से फिर लोग देखकर दरख्वास्त देते हैं जो उसकी अहलियत रखते हैं। उसके बाद फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए ज़फ़र कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक खूबसूरत और बारूब नौजवान एक बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा है। जब ज़फ़र ने उस नौजवान को गौर से देखा तो बोला, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो आपका नाम आबिद है? उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ज़फ़र बोला, बहुत अरसा पहले मैं लाहौर में रहता था, मेरा नाम ज़फ़र है। ये सुनकर वो नौजवान फ़ौरन खड़ा हो गया और ज़फ़र से गले मिला। वो नौजवान आबिद ही था। इसने ज़फ़र को अपनी कहानी सुनाई। मैं तुम्हारी दी हुई छड़ी लिए सड़क पार कर रहा था कि एक खातून ने मुझे रोक लिया। वो मेरे साथ घर तक आई और अब्बा जान से बात करने के बाद मुझे अपने साथ ले गईं। वो खातून एक स्कूल की प्रिंसिपल थी जहां नाबीना बच्चों को तालीम दी जाती थी।
انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر پڑھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کی اجازت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی واپس آ گئی، یعنی پھر عابد کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ ظفر عابد کی روداد کا مطلب کہانی یا جو اس کے ساتھ پیش ہوا یا زندگی اس کی جو اس کے ساتھ ہوا اس کو روداد کہتے ہیں، یا واقعہ پیش آنا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا۔ روداد سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی کے راستے پر چلنے کی سوچ۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک ون لائنر یا اس پورے سبق کا آپ کہہ لیں کہ ایک لائن میں جو مکمل کیا گیا ہے اس پورے سبق کو، وہ یہ ہے کہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم نے کوئی بڑی تبدیلی کا سوچنا ہے تو ہم نے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا، یعنی انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی آسان کی ہے وہ اور لوگوں کی زندگیاں بھی آسان بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر اسی سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ کہتے ٹھہریں اور بتائیں۔ یہ جو سبق ہم نے پڑھا ابھی اسی سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں۔ عابد کی بینائی کیوں ختم ہو گئی تھی؟ 2 سال کی عمر میں اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی، مہلک بیماری، جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ ظفر عابد سے کیوں ہمدردی رکھتا تھا؟ تو بیٹا کیونکہ باقی بچے جب کھیل رہے ہوتے تھے تو جو عابد تھا وہ علیحدہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہ اپنی انگلیاں چٹک رہا ہوتا تھا، کیونکہ ظفر جو تھا وہ اس کا دل جو تھا وہ نرم تھا، اس لیے اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی، اور اس کے گھر والوں نے اس کی تربیت بھی ایسی کی ہوئی تھی ظفر کی۔ سفید چھڑی کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ جو نابینا ہوتے ہیں، جن کو جو بیٹے نظر نہیں آتا وہ چھڑی استعمال کرتے ہیں۔ عابد کی بینائی واپس کیسے آئی؟ اس کو جو ہے وہ اس کے اسکول سے ایک ڈاکٹر صاحب لے گئے اور انہوں نے اس کا علاج کیا تو ایسے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا لکھنے والے کے مطابق، جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ سبق لکھا، ان کے مطابق یہ باتیں ضرور ہمیں سیکھنی چاہیے تھی اس سبق کو پڑھنے کے بعد، جس میں سے پہلی بات بیٹے یہ ہے کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو نیکی کرتے ہوئے ایک تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کبھی کہ مجھے کوئی فائدہ اس سے ملے، ٹھیک ہے، اور نیکی کا صلہ ہمیشہ اللہ پاک سے چاہنا ہے۔ کبھی بھی آپ اگر کسی انسان سے کسی نیکی کا صلہ چاہیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس سے خوشی ملے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے برعکس نتائج ملے، تو اس صورت میں آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس لیے جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو اس کا صلہ اللہ پاک سے چاہنا ہے، اور جب بھی نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسن سلوک سے زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں۔ یہ یقیناً بالکل ایسا ہی ہے، سچی بات ہے یہ کہ جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تو دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں بہت جو ہے وہ مثبت تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم اب مشق کو حل کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں، اب ہم دوسرا سوال حل کریں گے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پہلے نمبر پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے ماں باپ کا بیجا۔ ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا بیٹے؟ اس کا جواب لاڈ پیار، کیونکہ ہم نے دائرہ لگانا ہے درست جواب کے گرد، تو اب ہم درست جواب کے گرد دائرہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ والا جو آپشن ہے یہ اس کا جواب ہے، یعنی لاڈ پیار۔ کچی بستی میں رہتا تھا، کون رہتا تھا کچی بستی میں؟ عابد رہتا تھا، اور اس پورے سبق میں جن کریکٹرز کی بات کی گئی ہے وہ ظفر ہے اور عابد ہے، جن کا نام استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ عابد، یعنی عابد والا جو آپشن ہے اس کو سرکل کر دیں گے۔ ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے، کس نے دیے بیٹے؟ اس کے چچا جان نے دیے جو کہ کوئٹہ سے آئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ظفر نے عابد کے لیے خریدی ایک سفید چھڑی، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم نشان لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو بیٹا اس میں ایم سی کیو ہے، کثیر الانتخابی سوال کہتے ہیں اردو میں اسے۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا، کہاں ہوا بیٹے؟ اسلام آباد ہوا تھا، تو یہاں ہم اسلام آباد کو سرکل کر دیتے، تو اس طرح ہمارا یہ سوال جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹے سوال نمبر 3 کہ دیے ہوئے الفاظ معمے میں سے
تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں. بعد ازاں سبق میں سے ان الفاظ سے متعلقہ جملے ڈھونڈ کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں. تو میں آپ کو ان الفاظ کو ڈھونڈ کے بتا دیتا ہوں اور جملے ویسے زبانی بتا دیتا ہوں جو کہ سبق میں سے ہوں. آپ لوگ ان کو یاد کر لیجئے گا. تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے اس میں وہ ہے عہد. عین ہے اور دال، یہ اس طرح عہد بن جائے گا، یہ ایسے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد اور جو لفظ بنے گا یہاں پر وہ ہے اکلوتا. اکلوتا ہوتا ہے، اکلوتا، یہ والا بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہاں دیے گئے لفظ ہیں، یہ خود آپ دیکھ لیجئے گا. اکلوتا ہے یہ. اس کے بعد بیٹا جی نوجوان، یہ بنے گا جی نوجوان یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اگلا لفظ جو ہے وہ درخواست. یہ یہاں بنے گا درخواست، یہ. اچھا جی، اس کے بعد علاج، یہ اس طرح بن جائے گا علاج. تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ دیے تھے ان کو ہم نے ڈھونڈ لیا اس میں سے. اب ان کے جملے لکھنے ہیں تو جملہ آپ جو ہے وہ سبق میں سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. مزید ایک دفعہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے اکلوتے کا ہم لکھ سکتے ہیں کہ ظفر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم لکھ سکتے ہیں نوجوان کا جملہ کہ وہ نوجوان عابد ہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے جو جملہ لکھنا ہے وہ ہے علاج کا، یعنی انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے. چوتھے نمبر پہ جو لفظ ہے جس کا جملہ ہم لکھیں گے بیٹے وہ ہے درخواست. ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی. اور آخری پانچویں نمبر پہ جو لفظ ہے وہ ہے عہد. دونوں نے دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا. اس کے بعد اگلا سوال نمبر جو 4 ہے بیٹے، اس میں ہم نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں. یعنی میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں، لکھ آپ خود لیجئے گا. سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ سفید چھڑی بیٹے جی نابینا لوگوں کے کام آتی ہے کہ جو چھڑی دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں. عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی تھی؟ 2 سال کی عمر میں اس کو کوئی مہلک بیماری ہوئی تھی جس وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی. عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ عابد کو تعلیم ایک اسکول کی پرنسپل صاحبہ نے دلوائی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک افسر بن گیا. ٹھیک ہے. ظفر نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بتائیں. ظفر نے اپنے انعام کے پیسوں سے عابد کے لیے ایک چھڑی خریدی جس سے جو ہے وہ عابد کی زندگی آسان ہو گئی. اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ بہت طرح سے عابد کی مدد کی جا سکتی ہے کہ جیسے پڑھائی میں اس کی مدد کی جا سکتی تھی، پڑھنے میں اس کو جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو اسکول داخل کروایا جا سکتا تھا. اس کے والدین کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس کی تعلیم کی طرف توجہ دیں یا اس کو تعلیم دلوائیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا مل کر کریں کام، مل کر کریں بات میں. 5واں جو سوال ہے سبق حسن سلوک کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں گفتگو کریں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں. دونوں ہی کردار جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں لیکن ظفر جو ہے وہ زیادہ قابل تعریف کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظفر جو ہے وہ مدد کرنے والا، ہمدردی رکھنے والا بیٹا تھا، ہمدردی رکھنے والا لڑکا تھا. اس نے جو ہے وہ ہمدردی کے جذبے کی وجہ سے ہی عابد کی مدد کی. اس نے اپنے قربانی بھی دی، اس نے وہ قربانی دینا بھی جانتا تھا کیونکہ اس نے اپنے پیسوں سے، اپنے انعام کے پیسوں سے عابد کو چھڑی لے کر دی. لفظوں کا کھیل اگلا سوال ہے بیٹے. دی ہوئی مثال کے مطابق 5 مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مثال میں ہمیں بتا دیا ہے کہ مرہم پٹی. اب مرہم ایک لفظ ہے اور پٹی دوسرا لفظ ہوتا ہے. مرہم پٹی پھر ایک لفظ بن جاتا ہے. زخمی کی مرہم پٹی کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا. تو یہ ایک ہے. اسی کی طرح اور بھی جو ہے وہ الفاظ جو کہ مرکب الفاظ ہوں ان کے جملے ہم نے بتانے ہیں ابھی. تو اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں ہم سفید چھڑی، کیونکہ سفید ایک لفظ ہے اور چھڑی دوسرا لفظ ہے. سفید چھڑی آنکھوں سے محروم افراد استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد مہلک بیماری. مہلک ایک لفظ ہے بیٹے اور بیماری دوسرا لفظ ہے. مہلک بیماری کی وجہ سے عابد کی بینائی چلی گئی. اور اس کے علاوہ ہمدردانہ لہجہ ایک اور ہمارے پاس جو مرکب لفظ ہے. استانی صاحبہ نے بچے سے ہمدردانہ لہجے میں بات کی. اس کے بعد ہے کچی آبادی. عابد کچی آبادی میں رہتا تھا. نمایاں کارکردگی. عابد نے پڑھائی میں، بلکہ ظفر اس سبق کے مطابق اگر دیکھیں تو ہم لکھیں گے کہ ظفر کی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے اس کے چچا نے اسے انعام دیا، 1000 روپے جو انعام دیا تھا.
اس کے بعد بیٹا جی اگلا سوال نمبر جو 7 ہے وہ ہے اعراب کی مدد سے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے. اعراب کہتے ہیں بیٹے زیر زبر پیش. ٹھیک ہے, الف میں دیے گئے الفاظ کو بے میں دیے گئے معنی سے ملانا ہے, یعنی الفاظ کو معنی سے ملانا ہے. تو سب سے پہلے ہے گن. ٹھیک ہے, گن کہتے ہیں گننا کو, تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کے ساتھ ملائیں گے گننا کو گن. گن کہتے ہیں بیٹے خوبی کو. ٹھیک ہے, دھن کہتے ہیں شوق کو یہ, اور دھن کہتے ہیں بیٹے دولت کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے میل. آپ نے سنا ہوگا سنگ میل, یہ میل کہتے ہیں بیٹے ستون کو. میل کہتے ہیں میل کہتے ہیں بیٹے گندگی کو. تو اس طرح یہ والا سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد بیٹے اگلا سوال ہے ہمارے پاس, دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے. پہلے ہم ان کو غور سے پڑھتے ہیں کہ اگر بارش نہ ہوتی تو میں آؤں گا. بارش نہ ہوئی تو جو نہاری کھائے گا سو یاد رکھے گا, اگرچہ اس نے محنت کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے ان جو خط کشیدہ الفاظ کے بارے میں کہ اوپر دیے ہوئے جملوں میں خط کشیدہ حروف اگرچہ ایسے حروف ہیں جو شرط کو ظاہر کرتے ہیں, اس لیے انہیں حروف شرط کہتے ہیں. اب یہ حروف شرط کی تعریف بتائیے اور اس کے بارے میں ہمیں وضاحت دی گئی ہے. حروف شرط آنے کے بعد جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور حرف کی ضرورت پڑتی ہے. اوپر کے جملوں میں حروف تو, سو, مگر ایسے حروف ہیں جو حروف شرط کے جواب میں لکھے گئے ہیں, انہیں حروف جزا کہتے ہیں. حروف جزا شرط و جزا جس جملے میں آئیں وہ جملہ عام طور پر طویل ہوتا ہے, یعنی لمبا ہوتا ہے, اور 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی, اب سوال نمبر 8 میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ خالی جگہ میں حروف شرط و جزا لکھ کر جملے مکمل کریں. اب ہم نے اس میں حروف شرط و جزا لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے جب بارش ہوگی تو ہریالی ہوگی. تو یہاں ہم لکھیں گے تو ہریالی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بوگے سو کاٹو گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آئے گا سو. اس کے بعد بیٹے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس ڈیش کرو گے ڈیش بھرو گے. یہ تو عام ایک کہاوت ہے, محاورہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہاں لکھیں گے ہم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو جملہ ہے آخری وہ ہے ڈیش وہ وقت پر دوا لیتا جلد صحتیاب ہو جاتا. اگر, یہاں آئے گا اگر وہ لیتا تو جلد صحتیاب ہو جاتا. اس طرح ہمارا یہ والا سوال بھی مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سوال نمبر 9 ہے بیٹا, دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں, بعد ازاں اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. یہ اسلام سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی. مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ کافروں کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تاکید کی کہ ان قیدیوں کا خاص خیال رکھا جائے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے, لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے. ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہنے لگے. ان کی آوازیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو جاتے یا ہو گئے, بے چین ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہیں. چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دی. قیدیوں کو سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹے, اس کو اپنے الفاظ میں آپ لوگ جو ہے وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح لکھا جا سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں, اس سے آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ کیسے لکھا جا سکتا ہے. اسلام سے پہلے لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی. مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ کافروں کو پکڑ لیا تھا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ ان قیدیوں کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ صحابہ کرام خود تو بھوکے رہتے لیکن ان کو اچھا کھانا دیتے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے، ان کو اچھا کھانا فراہم کرتے، ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑے جو ہوئے تھے ان کو بھی آسانی دی، ان کو بھی انہوں نے تکلیف کو دور کر دیا، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پرسکون ہوئے۔ اگلا سوال نمبر بیٹے ہمارے پاس جو 10 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحانات کی تیاری نہیں کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ 2 مختصر پیراگراف لکھیں۔ تو یہ آپ لوگ خود بتائیں، آپ کی سوچ کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ یہ کہانی جو ہم نے پڑھی بیٹے یہ اچھے برتاؤ پر ہی تھی، پورا سبق جو تھا یہ والا پڑھا، آپ یہی لکھ سکتے ہیں، اسی سبق کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں اس کے جواب میں۔ یہ آخری سوال ہے ہمارا کہ اپنے دوست کے لیے کارڈ بنائیں اور اسے رنگوں، ربن یا پھر کسی اور چیز سے مزین کر کے یعنی ڈیکوریٹ کر کے اسے دیں۔ وہ اس کی سالگرہ پر ہو سکتا ہے، امتحان میں کامیابی پر ہو سکتا ہے، اس کے لیے نیک تمناؤں سے متعلق ہو سکتا ہے، کسی تہوار کی مبارکباد دینے کے لیے ہو سکتا ہے، یا صحت یابی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کارڈ بھی آپ ضرور بنائیے گا اور نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو کارڈ بنایا اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ملی، اپنے استاد کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، یا آپ کے دوست کی طرف سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے، یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ جو بھی آپ نے اس میں سے نیا سیکھا وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ اور لوگ بھی وہ چیزیں سیکھ سکیں جو کہ ہمارا مقصد ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور بھی بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔